प्लेट ले आओ बेटे, कहाँ है? बुला लो प्लेट। ला रहा आ जाए, खालिद आ जाता है। हाँ भाई भाई साहब, इन्हें भी बुला लेना। ये अभी तो आगे आ जाओ। मियां साहब आओ। भाई जिया आप भी आए। आओ सर। एक मिनट बच्चा, एक मिनट इतना इंतजार। हजरत साहब दुआ करें। थोड़ा करम इलाहिया फिर हम वहाँ तक यार हमारा मोहम्मद ये सर थोड़ा एक मिनट में पिक्चर भी आ रहे थे। एक मिनट थोड़ा सा कवरेज लेना है ना। सारा आ रहा है जी। फरमाए जी जी जी। माशाअल्लाह। अपने हाथ से डोरी भी देते हैं। माशाअल्लाह। सलामत तलाक हो जाओ। हाँ सर। छोड़े ये पीछे हटो हैदर। और आपके सामने बड़े रूम में खाना नहीं किया माशाल्लाह, आप खुद देख सकते हैं कि बड़े माहौल तो पहले तो कुछ भी नहीं था, ये जो छोटा मोटा सेटअप हो सकता है। हाँ वो प्लांटिंग कर देंगे। और इधर में थोड़ा सा सारा उठाए हैं, ये 2-3 डालियाँ उसके आगे भी लाइटिंग फुट बना के 10 लोग इधर आ जाएगी। और इधर भी सब ये सिस्टम है जहाँ पर 10 लोग का नहाने का अप्रूवल है, वो तो मसला है ना।
چلیں وہ تو انشاءاللہ اس کو امریک میں شامل ہاں شامل ہو جائے بہت بہتر سارا یہ پرائمری سیکشن چلا جائے پرلی طرف ٹھیک ہے بس ہے نا یہ وہ بھی باہر MC کا مسئلہ ہے نا MC اسکول ہے نا اچھے اسکول ہیں سائڈ میں کر جی ڈاکٹر صاحب کہاں پر جی آیا ہاں ہاں خلیل آباد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے نشی ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ارے ہر ایک کو میسر کہاں بس ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے دل گریہ کنا نظر سوئے مدینہ دل گریہ کنا نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے
صرف افتتاح تھا کہ سید ظافر حسین نقوی کی طرف سے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ ناز روٹی گھر کا ادارہ وہ غیر سیاسی ادارہ ہے. سٹیج پر جو بھی مقرر بھائی آئے وہ کسی بھی سیاستدان کی سٹیج کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا. میں اب درخواست کروں گا ضیاء ترمذی صاحب سے، سید ضیاء ترمذی صاحب جو میرے استاد ہیں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. گورنر پنجاب جناب سلیمان تاثیر مرحوم صاحب، ان کو قتل کیا گیا ہے اور یہ ملک کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. تو میں درخواست کروں گا مولانا پیر عمر جان صاحب اور عمر فاروق صاحب سے کہ وہ دعائے مغفرت کرائے تاکہ کارروائی آگے چل سکے. صلاح الدین صاحب, your attention required in particular. اچھا کام, نیک کام دو کی جانب ہوتا ہے. اس کا لیول بدل یا اس کا بدل وہ تمام بندے جو اس نیک کام کی وجہ سے, لیکن اس کام کا جو خدا بزرگ و برتر کی جانب ہوتا ہے وہ جس کی ذات مبارک خود غیر متراہی لا متراہی ہے. اس کا اگر اندھی سے آ رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اگر کتنا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. کسی انسان کی جان بچانے, کیونکہ اس نے بدل اسی نے عطا کرنا ہے, کسی انسان نے عطا نہیں کرنا. اسی طرح سے جیسے کہ اس کی ذات پاک لا متراہی ہے, جو اجر عطا کرتا ہے اس کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا. اچھا کام جس کو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے. اچھے کام کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, اچھے کام کی کوئی زبان نہیں ہوتی. اچھا کام کسی ایک نسل, کسی ایک ذات میں نہیں ٹھہرتا, بلکہ اس کا دائرہ اثر بہت وسیع ہوتا ہے. اچھے کام کے لیے کسی الفاظ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. جیسے انسان کسی اچھے کام کو دیکھتا ہے, وہ اس کی نگاہوں کے لاؤڈر دین ورڈ. انسان کا کیا ہوا کام جو ہے نا, وہ الفاظوں سے زیادہ خود ایک آواز رکھتا ہے. میں زیادہ دیر نہیں لوں گا, اس لیے کہ وقت بھی کم ہے اور حضرات نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہنا ہوگا, وہ آئیں اور کہیں. آخر میں میں یہ دعا کروں گا اور یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم بھائی جعفر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کے رزق میں اضافہ فرمائے, تاکہ آئندہ بھی وہ اس قسم کے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اب یہ بھی محدود نہیں ہے. میں تمام لوگوں کے لیے جو بھی اپنے دل میں کسی بھی قسم کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں, چاہے وہ محدود سے محدود بھی ہو, وہ ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم.
اور بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اور ابھی سیکھا جا رہا ہے. ہم تو ان کے طالب علم ہیں جناب بھائی صلاح الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. عمائدین علاقہ، معززین شہر، علماء کرام. وہ شاعر نے کہا تھا کہ علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا. علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا. علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دوراہے پر عشق نے دی ہے صدا مست قلندر ہو جا. تو جناب بھائی جعفر صاحب، میں بس اپنے محسوسات اور تاثرات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پچھلی جو یہاں پچھلا فنکشن تھا اس میں ہی میرے علم میں آیا کہ انہوں نے کوئی دبئی کے لیے بے روزگار اور مستحق غریب نوجوانوں کا انتظام، دبئی ویزا ان کو ملازمت دلوانے کے لیے اہتمام کیا ہے. تو فوراً ہی ایک نقش جو میرے ذہن میں آیا، جو تاثر آیا، وہ میں ضرور عرض کروں گا کہ ہم بچے تھے تو سنتے تھے بشوج آباد میں فیکٹری اور مل لگ رہی ہے، تو وہ سارا شہر جانتا نہیں بلکہ روتا ہے. غریب لوگ روتے ہیں کہ فیکٹری مل نہیں لگی. تو میں نے یہ سمجھا کہ بھائی صاحب نے ان غرباء کے ویزے کا انتظام کر کے گویا فیکٹری لگا دی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے شعر بھی عرض کی ہے کہ بہت درانہ انداز میں انسانیت کی خدمت پر گامزن ہے. اللہ پاک ان کے اس جذبے اور توفیقات میں، جذبات میں اور ان کے وسائل میں فراوانی عطا فرمائے. یہ آج ہم جس پروگرام میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو جب یہ کمرے بن رہے تھے میں بھی یہاں آ کے بیٹھا تو میں نے ایسے ہی کہا کہ یہ تو بڑے ہنگامی بنیادوں پہ بن رہے ہیں. تو بھائی ضیاء صاحب نے گویا میری تصریح فرمائی یہ کہہ کر کے، اور گویا وہ برجستہ اور برمحل فرمایا کہ یہ ہنگامی بنیادوں پہ نہیں، جنگی بنیادوں پہ بن رہے ہیں. تو یہ ہمارا مثال بھی ہمارے سامعیوں کی رفتار کا ایک ترجمان اور غماز یہ لیٹرینیں بھی ہے جو 1.5 سال میں تعمیر ہوئی. اور ہمارے واجب الاحترام بھائی جعفر صاحب نے اور ان کے معاونین نے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. تو یہ چند دنوں میں، 3 دن میں، 10 دن میں یہ عالی شان کلاس روم یہ حال بنا کر دیے ہیں. اور میں نے خود دیکھا کہ نوجوان جو ہے وہ اس میں ہماتن جہاد تھا. ایک ایران سے ان کی اصطلاح آئی تھی، وہ میں استعمال کر رہا ہوں. تو جہاد آج اس کی تقریب ہے، اور سب یہ اس میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم سب دل سے مخلصانہ اور تہ دل سے اور آبا کے قلب سے بھائی جعفر صاحب کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے اور ان نیک کاموں میں، ناز گھر، روٹی گھر، یہ کمرے تعمیر کرنا اور دیگر جو خدمت خلق کے امور ہیں، کیونکہ وقت نہیں کہ تفسیر میں جایا جائے اور علماء کرام بیٹھے ہیں کہ عبادت فرمایا گیا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عبادت کا خلاصہ حکماء اور صوفیاء نے یہی بتایا ہے، انسانیت سے محبت اور انسانیت کی خدمت. تو بھائی صاحب اس پر بڑی عمدگی سے اور بڑا جہاد سا انداز پہ گامزن ہے. اللہ تعالیٰ ان کے وسائل میں، ان کی ہمت میں فراوانی عطا فرمائے. شکریہ جی. 10 دن کے اندر یہ 4 کمرہ دار
مکمل ہوئے ہیں اور جس رفتار سے یہ کام جاری تھا شہر کے کافی دوست آ کر بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ جس جگہ آج ہم کھڑے ہیں یہ پرائمری اسکول تھا. جس طرح جنگی بنیادوں پر سید جعفر حسین نقوی نے یہ 4 کمرے تعمیر کرائے، اسی طرح جنگی بنیادوں پر اس وقت ایجوکیشن کے افسران تشریف رکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا یہ پہلا سکول ہے جو پرائمری سے ہائی ہوا. ہمیشہ پرائمری سے مڈل ہوتے ہیں، مڈل سے ہائی، ہائی سے سیکنڈری، پھر ڈگری کالج. لیکن اس میں انہوں نے رات دن ایک کر جو وعدہ کیا تھا شہر کی بچیوں سے، قرب و دیار کے جتنے بھی دیہات کے لوگ تھے، انہوں نے جب کہا تھا کہ ہماری بچیاں جاتی ہیں، اور ریڑھی والے جو ہیں ہیڈ مسز صاحبہ جنہوں نے بچیوں کے لوائقین سے بہت کچھ سنتی بھی تھی، برداشت بھی کرتی تھی، ابھی آپ کے ہینڈ اوور کرتے جائیں گی سید جعفر حسین نقوی صاحب کے ذریعے. تو میں اب درخواست کروں گا ہیڈ مسز صاحبہ. جعفر حسین شاہ صاحب، ہمارے آفیسر ڈی او حافظ قاسم صاحب اور میرے محترم بھائی شمیم احمد چشتی صاحب، السلام علیکم. میرا نام زیبا ہے اور میں اس سکول میں عرصہ 4 سال سے ہیڈ مسز کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. جیسا کہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ اس سکول کی عمارت ہائی اسکول کے لیے انتہائی ناکافی تھی اور کافی مسائل کا سامنا جو ہے وہ رہا. تو میں نے یہ بھائی جعفر حسین صاحب کو دیکھا، انہوں نے ناز روٹی گھر کا سلسلہ سٹارٹ کیا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے ہمدرد انسان ہیں تو میں بھی تھوڑا سا مسئلہ اپنا جو ہے نا انہیں بتاؤں. تو میں نے انہیں بلا کے تھوڑا سا ان کو جو ہے ایسے ریکویسٹ کی کہ میں بھی ہمسائے میں بیٹھی ہوں اور میرا بھی حق ہے کہ آپ جو ہے اسکول کے لیے کچھ کریں. اور انہوں نے ماشاءاللہ بس کہنے کی دیر تھی، 10-12 دن کے اندر، آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پہلے اسکول کی اندر سے سچویشن دیکھی تھی یا نہیں، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے اس وقت کے دیکھنے میں اور اب کے دیکھنے میں آپ ایک واضح فرق محسوس کر رہے ہوں گے. تو مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ یہ اتنے شارٹ ٹائم میں یہ 4 کمرے اور باقی جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں فنیشنگ، یعنی جگہ کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور میرا سٹاف اور بچیاں بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور دن رات ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. 8:30 اسکول کا ٹائم ہے، میں 8 بجے انشاءاللہ پہنچ جاتی ہوں. اور یہ جعفر صاحب یہ میرے سے پہلے یہاں موجود ہوتے تھے اور وہ جو بچے جنہوں نے یہاں کام کیا ہے میں ان کی بھی دن رات میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روزی رزق میں برکت دے اور ان کے گھروں میں امن و امان رکھے. اور جعفر بھائی کے لیے بھی دن رات میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اور اتنی جگہ کے مناسبت کے لحاظ سے اتنا کچھ ہی یہاں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت زندگی اور ترقی دے. اور ہمارا یہ اسکول جو ہے وہ ڈی او صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساتھ والا تو دن رات میرے دل سے ان جعفر وہ کسی میں ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں ان کے لیے بھرپور انداز میں آپ لوگ جو ہے نا ان کے حوصلے کی اور ان کی جو ہے جو کام ہے نا اس کو اپریشیٹ کریں. اور ایسے گروہ کو چن کہ ہر شخص داد دے تیرے انتخاب کی. جناب اب میں خاص کروں گا ڈی او صاحب سے، قاسم صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور ایجوکیشن حوالے سے تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. انتہائی معزز جناب رانا شوکت حیات نون صاحب، سابق MNA اور فادر موجودہ MP جناب رانا اعجاز صاحب، جناب سید جعفر حسین نقوی صاحب، بانی ناز روٹی گھر، معزز علاقہ جات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور محکمہ تعلیم کی طرف سے جناب سید جعفر حسین نقوی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے
मैडम साहिबा की दरखास्त पर इतने कलील वक्त में 4 का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी रिज्क में, इनके माल में, इनके कारोबार में मज़ीद तरक्की दे। मैडम साहबा फरमा रही थी कि मैंने इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक आध छप्पर जो है वो बना दें। कमरों के लिए मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, मैंने कहा कि थोड़ा सा छप्पर आप डाल दें, बच्चियां जो है चलो उस पर बैठ जाएंगी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने छप्पर की जगह मुझे 4 कमरे और साथ ही में जो है वो दे दिया। मैंने रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ छप्पर की थी और उन्होंने जो है 4 कमरे जो है वो इनायत बना कर दे दिए इतने करीब वक्त। बहुत सारे काम जो है सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा तालीम में वो जो है खसूसी दिलचस्पी ले हैं। इनके फर्जंद जो है राना इलाज साहब वो भी बहुत इल्म दोस्त खुद भी इन्हीं की यानी तालीम का नतीजा है कि वो इन कामों में तवज्जो देते हैं। बहरहाल मैं उनका राना का ये 7 वाला स्कूल MC नंबर 1 स्कूल जो है इसमें बच्चों की तादाद जो है वो कम है और 7 MC स्कूल जो नंबर 2 है उसमें भी कम है। अगर इसकी तादाद उधर शिफ्ट कर दी जाए और ये स्कूल नंबर 1 जो है इस गर्ल्स स्कूल को दे दिया जाए तो ये स्कूल जो है ये मिसाली दर्सगाह जो है वो बन सकती है। केस भी हम तकरीबन आगे भेज चुके हैं DO साहब को। इंशाल्लाह राना साहब जो है इसको खसूसी शफ़क़त फरमा के इसको भी वो शामिल कर देंगे। तो ये स्कूल दूसरे स्कूल से भी रिजल्ट के मैडम साहबा की काविशों से उस स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उससे भी तादाद भी इंशाल्लाह बढ़ेगी और रिजल्ट उससे भी ज्यादा अच्छे आएंगे। अभी ये थोड़ा सा जो अगर प्रॉब्लम हल हो जाता है। मैं इस स्कूल में पहली दफा आया हूँ। मैडम साहब फरमा रही थी कि यहाँ पे 1-1 फुट जो है वो मिट्टी होती थी। यहाँ पे 5 कमरे थे। मैंने फोन पे से बात होती रहती थी। मैंने कहा था कि आप एक कमरा जो है वो कंप्यूटर लैब के लिए आप जो है अलहदा निकाले। वो कहते जी भाई मेरे पास तो 4 कमरे 5 कमरे हैं, मेरे पास तो बैठने के लिए जगह नहीं है। एक कमरा हम कंप्यूटर लैब को दे दे तो बाकी मेरे पास 4 बच जाएंगी। 10 क्लासें हैं, मैं कहाँ पे बैठाऊंगी। तो लेकिन मजबूरी थी, वो लैब भी लेनी थी। उन्होंने एक कमरा जो है लैब के लिए रख दिया, बाकी कमरे भाई बोर्ड वगैरह जो है वो लगवा दे। इतनी हालात के बावजूद मैडम साहबा ने इसको इस स्कूल की तरक्की के लिए जो है वो बहुत काम किया। रिजल्ट वाइज जो है वो मजीद बेहतर से बेहतर हो जा रहे हैं। तादाद वाइज भी है वो बेहतरी भी जो है वो लाई जा रही है। तो मैं मैडम साहब को भी यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में इस स्कूल में काम किया और इसको आगे की तरफ जो है वो लेगी। इस मौके पर मैं जनाब खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की खिदमात को भी यहाँ पर पेश करूंगा। तो उन्होंने महकमा तालीम में के लिए खसूसी वो यानी दिलचस्पी ले रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव इनामात रखे हैं कदम कदम पे। यूं समझे कि वो इनामात देने के बहाने बना रहे हैं कि बच्चों को इनाम, बच्चों के लिए न सिर्फ बच्चों को दे रहे हैं बल्कि टीचर्स को भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के जैसे अब सपोर्ट्स हो रही है। ये अदबी ये स्पोर्ट्स वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खेलों के मुकाबला जात हो रहे हैं। पहले तहसील लेवल पे हुए हैं, उस पर भी इनामात हैं। लाखों करोड़ों बच्ची के लिए 50,000 रुपए इनाम, 50,000। और जो डिवीजन लेवल पे हुए हैं उसमें भी 20 से 25,000 तक जो है एक बच्चे को जो है इनाम दिया गया है। तहसील लेवल पे भी 5-5 हजार रुपया एक बच्ची को जो है बच्ची को इनाम जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो कुछ परसेंट अच्छी ले जाते हैं उनके लिए ना अलग इनाम है, 8वीं के लिए अलग इनाम है और मैट्रिक लेवल के जो बच्चे बोर्ड में पोजीशन लेते हैं उनके लिए अलग इनाम है। मरी की सैर भी करवाते हैं और उधर खुद बुलवा के अभी आपने देखा होगा 360 बच्चे उन्होंने बुलाए हुए थे लाहौर में। उनको लाखों करोड़ों रुपए के जो है वो इनामात से नवाजते हैं। अल्लाह ताला उनकी जो है इस काविश को कबूल फरमाए और उनको मजीद तरक्की जिंदगी तरक्की दे। और मैं फिर एक बार जनाब जाफर अली साहब की तालीमी महकमा तालीम के काम में दिलचस्पी जाफर हुसैन नकवी, क्योंकि मैंने दुबई का हवाला नहीं दिया, वो खुद ही देंगे, जिन्होंने ये बच्चों की शक्ल में जिन्हों वाला काम किया है। 10 दिन में 4 कमरा
صبح 9 بجے لے کے رات 11 بجے تک کام کرتے تھے. تقریباً 26-27 لڑکے ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ میرے سے کام کیا. کام کے سٹارٹ میں نے بات کی تھی کہ مجھے یہ رفائی کام ہے, میرے گھر کا کام نہیں ہے, میں اس میں رضاکارانہ طور پہ کوئی شامل ہونا چاہے تو ہو جائے. کس نے اپنی مصروفیات ہے کہ کام کا اپنا اجرت لینا چاہے تو میں دلی طور پہ دینے کو تیار ہوں. تو سب بچوں نے یک زبان ہو کے کہا نہیں جاؤ بھائی آپ نے اتنا کام کیا, آپ نے پیسہ بھی لگایا اور وقت بھی لگایا. اور ہم دیکھتے تھے کہ صبح ہم 7 بجے اب یہاں موجود ہوتے تھے تو ہمارے جانے کے بعد بھی 1-2 گھنٹے تک اسکول کا سروے کرتے رہتے تھے, سوچ بچار میں رہتے تھے. تو ہمیں کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں چاہیے. اس میں ایک اور یہاں پہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ایک بچہ ہے جس کا نام ہے جہانگیر, جسے میں بڑے پیار سے مذاق میں چھوٹی دنیا بھی کہتا ہوں. تو میں گزارش کروں گا ذرا وہ کھڑا ہو جائے اور ذرا میرے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. یہ انتہائی میرے لیے قابل احترام ہے. اور اسے میں نے پیسہ کسی عزیز نہیں ہوتا, میں نے اسے کل پیسوں کی آفر کی, بلکہ میں نے کہا نہیں آپ کو لینے پڑیں گے. تو اس ٹائم میں خاموش ہو گیا. 10 منٹ بعد پھر یہ کھڑا ہوا, انہوں نے بولا نہیں جعفر بھائی یہ رفائی کام تھا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا, مجھے اس سلسلے میں 1 روپیہ نہیں چاہیے. یقین مانے اس میں ایک دم جھوٹ نہیں ہے, سارے بچے ہوا ہیں کہ اتنے رضاکارانہ طور پہ, حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہ تھا, یہ مستری کے طور پہ کام کرتا رہا ہے, مزدور کے طور پہ کام نہیں کر رہا, پر اس نے بھرپور. تو میری تو اس میں کاوش کچھ نہیں رہی ہے. مجھے جو یہاں پہ میسج ملا ہے, یقین مانے بچوں کی اتنی میں نے محنت دیکھی ہے, اتنا ڈسپلن دیکھا ہے, اتنے ان میں نے کوالٹیاں دیکھی ہیں کہ میں بہت زیادہ اپنی ساری تھکاوٹ ان کا سوچ کر کے جب ان کے میں جذبے دیکھتا تھا, ان کے کام دیکھتا تھا, تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی دن بھر کی. تو میری طرف سے میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان بچوں کے لیے جو انہوں نے دن رات یہاں پہ ایک کرتے ہوئے بہت محنت سے کام کیا. اور کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے جس میں کہ کبھی میں نے سرزنش کا موقع ملا ہو یا کسی قسم کی لوز ٹاک, نہ میرے سے نہ آپس میں. ان کے لیے پورے یک قالب ہو کے ٹیم ورک کے طور پر سارا کام کیا. اب میں آنا چاہتا ہوں ذرا اس بات پہ کہ یہ کام کیسے شروع ہوا اسکول سے. تو حضور پاک سے کسی صحابی نے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا, تو میں بولا اپنے ہمسائے سے پوچھ لو. تو میرا گھر جیسے کہ اسکول کے جسٹ سامنے ہے, تو میں نے انہوں نے جو ہیڈ مستر صاحب ہیں فرد صاحبہ, انہوں نے ملوایا. ایک فکرہ جو ان کے نام مجھے کہا اور میرے دل و دماغ پہ بالکل چسپا ہو گیا. وہ فکرہ کیا تھا کہ انہوں نے میرے سے ذکر کیا کہ کلاس کے اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس آتے ہیں میرے پاس اور آگے میرے سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. یہ ذرا فکرہ سننے والا ہے ان کا کہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے, آپ کے بچوں والی اگر آپ کے بچے اس کنڈیشن میں اسکول میں رہیں تو کیا آپ ان بچوں کو اپنے بچوں کو اس طرح بٹھائیں گے, سردی میں دھوپ میں اور مٹی میں بٹھانا پسند کریں گے؟ تو میرے پاس کے جواب میں کچھ کہنے کو باقی نہیں ہوتا تھا. تو ان کی اس بات کو دیکھتے ہوئے اور اسکول کی تعداد دیکھتے ہوئے اور کمروں کی نوعیت دیکھتے ہوئے یقین مانے میں نے کسی بھی سیاسی اس سے کسی شہرت سے ہٹ کے ہر چیز سے ہٹتے ہوئے میں نے انہوں نے واقعی کی تھی میرے منہ پر. میں نے سوچا میں نے اگر اس فکرے کا, اس تانے کا, اس گرز کا اگر میں نے جواب نکالنا ہے تو چھپر اس کا حل نہیں ہے. ایک میں نے کیا اس آتما کا بہت کرم ہے کہ اس نے میرے اس کام میں بہت بھرپور ساتھ دیا. اور یہ نہ ہونے والا کام, یہ لاسٹ کمرہ جو کہ 28 بائی 16 فٹ کا ہے, ود ان 2 days ود پلستر ریڈی تھا. اس میں 27 جو فرشتے کام کر رہے تھے اور 3 عدد اس میں مستری تھے. صرف اس بیس پہ اس پاور پہ ہم نے کام کمپلیٹ کیا. یہاں پہ مختصر میسج کی جنہوں نے تعریف کی ان کا میں شکر گزار ہوں, اس بات کے ساتھ کہ مجھے تعریف نہیں چاہیے. دوسروں نے بھائی ضیاء ہو گیا کہ انہوں نے تعریف سے ہٹ کے اس سے بڑھ کے کام کیا. انہوں نے میرے کام کا اقرار کیا کہ میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں, میرے کام کی اس کی تعریف کی اور اس کا کہا کہ نہیں میں اس کام کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ان کا بھی میں بہت گزارا ہوں. اعتراف کیا انہوں نے کہ میں تعریف سے بڑھ کے دوسرے لفظ میں اعتراف کیا. مجھے تعریف کی ضرورت نہیں ہے, اعتراف کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک میسج آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے کہ مجھے ضرورت ہے اقرار کی,
کہ ابھی تک جو میں نے یہاں پہ جذبے نہیں پائے. مجھے اقرار یہ ہے کہ آپ میں سے بیٹھا ہوا یا شیوباد کا باسی ہر ایک شخص، وہ شخص جو کہ صرف اگر کسی ایک فرد کی ایک ٹائم کے کھانے کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اگر وہ میرے سے یہ اقرار کرے کہ وہ کوشش کرے گا کہ اس حد تک بھی اپنے ہمسائے کی یا اپنے کسی قریبی دوست کی یا مستحق افراد کی اس حد تک کوشش کا اقرار کرے گا، تو میرے لیے اس چیز کا اپریشیشن، اس چیز کا رزلٹ میرے لیے سب سے بیسٹ ہے. بات کی کو میرے کل روان کے وقت نہیں ہے میرے پاس، تو میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ میں نے جس طرح اسکول مینٹین کیا، اس کی گرینری مینٹین کریں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، اور میرے لیے اس کا رزلٹ آپ کو دینا چاہتے ہیں تو رزلٹ یہ ہے کہ تمام ٹیچر صاحبہ اسکول کا معیار اچھا کریں، بچوں سے شفقت سے پیش آئیں، ان سے پیار سے پیش آئیں، اور اپنا تعلیم کا معیار بہتر سے بہتر کریں. میرے لیے اس سے بڑھ کر رزلٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس کو جو میں آپ کے شہر شیوباد میں پھیلانا چاہتا ہوں، یا جو سوچنا چاہتا ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نیکسٹ میرے پروجیکٹ میں میری حوصلہ افزائی کریں گے، اور اپنے طور پہ ہر شخص کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کرے گا. میں کئی دفعہ اس چیز کا بھی اظہار کر چکا ہوں، اور میری کسی بھی اسپیچ پہ میں ذاتی طور پہ میں نے کہیں 1-to-1 گفتگو میں اور اسٹیج پہ میرے ساتھ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی MLA MP کسی جاگیردار کسی صنعتکار کو کبھی بھی کرٹیسائز کیا ہو. ان کا کرنا اپنی جگہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے طور پہ ذاتی طور پہ شمع روشن کرنی ہے، اور اسی میں کام کروں. ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، ہم نے صرف اپنی ذات کو دیکھنے میں. نیکسٹ میری بات ہوگی، اور صاحب نے مجھے کیش پیمنٹ کی صورت میں 10,000 روپے کی امداد دی تھی، اور جناب فیاض احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ تمام جو ریت کی ٹرالیاں اور مٹی آتی رہی ہے اور سیمنٹ کی بوریاں میں بھی کافی حد تک میرے ساتھ تعاون کیا. انہوں نے اپنے ذاتی طور پہ بھجوائی ہیں. ڈاکٹر زاہد اسحاق صاحب ہیں، انہوں نے یہ واٹر کولر اور فین کا ارینج کروایا ہے. اسی طرح احمد رضا بولدہ صاحب ہیں، انہوں نے 25,000 روپے مجھے کیش دیا تھا یہ اس تعمیر کے سلسلے میں. اور بھی مختلف بات ہیں جو شاید میرے ذہن میں نہیں آ رہے. ہاں یہ قمر صاحب ہیں، انہوں نے مقصد ہے اس سلسلے میں میری ہیلپ کی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ میں نے کر دیا. میں جس طرح میں نام لیا کہ ہمت مدد خدا کی جگہ یہ کام ہوا ہے، تو اس میں میرے کام میں نے وقت دیا، کچھ پیسہ میں نے لگایا، پر چند دوستوں کا بھی اس میں تعاون رہا ہے، اور جس سے کہ مجھے خوشی ہے. اور مجھے بتاتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سارا چودھری بنا میں نے کیا ہے. بھارت ایسا لوگوں کو چاہیے کہ ایسے بھلائی کام نیک کام کے لیے کریں. اور یہ اس میں تو کوئی مقصد ہے، سارے پورے آپ کے شیوباد شہر کے ہر فقہ سے تعلق رکھنے والی بچیاں شامل ہیں، اور ہم نے سب کے لیے کیا ہے. شکریہ. آج ایک کمرہ بنایا جائے، جتنے کا مٹیریل ہوگا اس سے زیادہ تو اس کی مزدوری ہے. الحمدللہ رانا صاحب کے ہر سال تقریباً توڑوائی کا کام شروع رکھتے ہیں. 8-10 لاکھ روپے کم از کم مزدوری کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. تو ناز روٹی گھر کی جانب سے ہم بے حد مشکور ہیں رانا اعجاز احمد لون صاحب کے تعلیمی لحاظ سے، کہ جنہوں نے گورنمنٹ میں جہاں پر یہ گرلز ہائی اسکول بنوایا بچیوں کے لیے، وہاں پر ڈگری کالج کا بھی قیام عمل میں آ چکا ہے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. رفائی کام، اچھے کام. وائل ڈگری کالج کے لیے 2 بسیں آئی ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے جو بچیوں کا ہے، وہ بھی رانا شوکت حیات لون صاحب جب MLA تھے، انہوں نے وفاقی گرانٹ سے اس کو بنوایا تھا. تو ناز روٹی گھر علم دوستی کے اس پہ حوالے سے جناب الحاج رانا شوکت حیات لون اور ان کے فرزند رانا اعجاز احمد لون کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور درخواست کرتا ہے کہ یہ جو دیوار ہے، جو راستے میں ایک دیوار حائل ہوئی پڑی ہے، تو رانا صاحب اس کو گرانے کا آرڈر آپ دیں. 10 منٹ بعد واپسی دیوار نہیں ملے گی. گرانے کا آرڈر جاری کریں گے، اور 10 منٹ بعد آپ کو دیوار، اینٹیں سب پرلے سکول کے آخری گیٹ میں ملیں گے. تو میں درخواست کروں گا مہمان خصوصی سے کہ وہ تشریف
طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب جعفر علی صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، میرے شہر کے بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم. آج کی اس تقریب کے حوالے سے جیسا کہ پہلے کافی سارے دوستوں نے اس کی وضاحت کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیڑا شاہ صاحب نے اٹھایا اور کارنامہ انجام دیا اسکول کے حوالے سے، بلکہ اس سے بہت پہلے انہوں نے ایک ناز روٹی گھر قائم کیا ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اس سلسلے میں دقت پیش آ رہی تھی، تو ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انہوں نے میرے خیال میں اندازہ ہے میرا 400-500 سے 1000 تک روزانہ صبح شام ان کے کھانے کا بندوبست کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا اجر عظیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص جو یہاں سے پڑھیں گے فارغ التحصیل ہوں گے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت میسر ہوئی. ہم نے بہت پہلے کوشش کی اس کے لیے کہ جب یہ 2001 سے چل رہا ہے سلسلہ، اگر سلیم قریشی صاحب بیٹھے ہوں تو اخباری حوالے سے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا، پرنٹ میڈیا نے، اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ اس کا کوئی حل نکالے. تو اس کا ہم نے بہت محنت کر کے اس کو فوری طور پہ پرائمری سے مڈل چھوڑ کے بلکہ ہائی کا اعلان کروایا. اس میں منظوری تو مل گئی مگر جگہ کی وجہ سے یہ کام رکا رہا، اور آخر میں جب یہ فنڈ ہمیں میسر ہوئے تو ایک ناگہانی آفت سیلاب کی صورت میں قوم پہ مسلط ہوئی، جہاں لوگ تباہ برباد ہوئے، جن کا وہاں پہ فلڈ افیکٹڈ ایریا جو ہے وہ آج تک نہیں سنبھل سکے، ابھی بھی بیچارے باہر سردی میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے اپنے سارے فنڈز روک کے سیز کر کے اس کا رخ ادھر موڑ دیا. تو اب ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ ہمیں 25 لاکھ ہم نے اس کا ریلیز کرا لیا ہے. تو ہم محکمہ تعلیم سے مل کے اس کے نقشہ جات اور خصوصی طور پہ یہ جو ایک تجویز آئی ہے کہ جو پرائمری سکول ہے اس کو پرلی طرف شفٹ کر دیا جائے، اور سب سے پہلے ہم اس کا نقشہ نکلوائیں گے. اس کے پریمیسز پہ لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو ہم ڈیمالش کرا دیں، وہ قبضہ ان سے واپس لیں. ان کی بات کی ضرورت نہیں تھی. اور آخر میں ایک تجویز آئی کہ جناب بچے نہیں گزر سکتے، تو آپ دیکھیے ہم اس کے لیے 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، لائٹوں کے لیے، یہاں پہ بیٹھنے کے لیے، یہاں پہ لوگوں کی سہولت کے لیے. تو یہ ریڑھی والوں سے میں کئی مرتبہ ان کو پیغام دے چکا ہوں کہ برائے مہربانی آپ ہم سے متبادل جگہ لے لیں. ہم آپ کو ٹیکسی اسٹینڈ پہ اس سے زیادہ بہتر جگہ دیتے ہیں، آپ کو شیڈ بنا کے دیتے ہیں گرمیوں سردیوں کے. تو آپ مہربانی کریں ادھر منتقل ہو جائیں، یہ جگہ چھوڑ دیں، ورنہ ہوگا یہ کہ کسی دن اچانک جب یہ ایکشن ہوگا تو اس کی یہ بددعائیں ہمارے پلے پڑیں گے، کہیں گے جناب یہ جگہ چھوڑیں بچوں کے آمد رفت کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے خود کرنے کی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہم اتنا بڑا قدم اٹھائیں اور کل کو لوگ پریشان ہوں. تو برائے مہربانی آپ خود جو یہیں پہ بیٹھے ہو یہیں پہ ہو ان کو مشورہ دیں کہ آپ ادھر چلے جائیں، اپنے ریڑھی کی ایک مارکیٹ قائم کر لیں. جتنی آپ کو جگہ چاہیے ہم آپ کو وہاں پہ ہر طرح کی سہولت دینے کو تیار ہیں. تو یہ 2-4 دن کے اندر جب ایکشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں پھر کسی کو ہم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا. اب یہ کل کو یہ نہ کہے جی ہم سے کوئی زیادتی ہوئی. تو آخر میں اپنے میزبان شاہ صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ کسی نے تمغہ یا انعام یا کوئی تعریف تو صرف اللہ کی ہے.
और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है, सदका जारी है, जो क़यामत तक इनको मिलता रहेगा। लोग तो आते जाते रहते हैं, आज कोई है, कल अगले जान पहुंचा खड़ा होता है, तो उसके पीछे जो उसके सरमाया होता है वो सदका जारी है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। सारा दिन हमसे कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है जो इन्होंने यहाँ पे दिया है। और अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ रोज़ी में और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में इजाफा करे कि जिस तरह इन्होंने बच्चों को रोज़गार के लिए एक मौका मैसर किया, लोगों को खाने के लिए मिली, जो नाज रोटी घर है वो इनका चल रहा है यहाँ पर। और उससे हट के तालीम के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। और हर दोस्त, हर भाई अगर मिल के इस अपने शहर के लिए कोशिश हो तो कोई वजह नहीं कि हम किसी से पीछे रह जाए। जितने वसाइल हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके लिए लेकर आए, उसका इस्तेमाल से उनके कहने से ये जो पाया तकमील को पहुँचा है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। शुक्रिया। वो सलामत बलाग की चाबी राणा साहब के हवाले करें ताकि राणा साहब ये चाबियां बाज़ाब्ता तौर पे एजुकेशन के हवाले करें। एडी साजिद साहब। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सैयद जाफर हुसैन नकवी साहब से कि वो सलामत बलाग की चाबी राणा साहब के हवाले करें ताकि बाज़ाब्ता आज दफ्तर एजुकेशन के हवाले के लिए अफसरान। आओ सर। सारे आदमी सब हाथ आ जाएंगे सारे। पीर साहब, पुलिस साहब हाथ आ है ये। थैंक यू। तमाम दोस्त तशरीफ रखें, चाहे आपके पास पहुंचने में सिर्फ दो। यार बना दो यार, तुम्हारी मेहनत यार, बनाने दे यार। ये कि मैं मोबाइल में दिल बड़ा है, हमको फोटोग्राफर नहीं है, ऊंची करके आए यार। जल्दी चल, ठीक है भाई। ये वाला पकड़, चलो यार।